السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ عالمی پوزیشننگ سسٹم یا جی پی ایس کے بارے میں کچھ غور و فکر ہمیں اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ ہم انسان کے تیار کردہ تکنیکی معجزہ کا سامنا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کس طرح کام کرتا ہے اور آج کی انسانی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس سسٹم کے کام کرنے کا طریقہ کار کمپاس کے ساتھ ساتھ مصنوعی سیاروں کی کارروائی کے طریقہ کار کے علاوہ آج ایک قدیم مشین سے ماخوذ ہے جس کو پیچیدہ آسٹرولیب کہا جاتا ہے۔ یہ فلکیات اس میں تفصیل سے پیچھے جانے سے پہلے ایک قدیم درست فلکیاتی آلہ ہے جس میں آسمانی قطب کے گرد آسمان میں ستاروں کی نقل و حرکت دکھائی جاتی ہے۔ عربی اسے ایک ہی پلیٹ کہتے ہیں۔ اس ایجاد کو مسلم عورت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ہاں، ایک عرب خاتون، ایک ماہر عالم مریم کو آسٹرولیب کہا جاتا ہے۔ مریم آسٹرولابی ایک ذہین خاتون اور ایک عرب مسلمان ماہر فلکیات اور سائنسدان تھیں جس نے سیٹلائٹ اور جی پی ایس بنانے میں استعمال ہونے والا ایک آسٹرولیب سسٹم تیار کیا تھا۔ سائنسدان مریم آسٹرولابی جو 10ویں صدی عیسوی میں شمالی شام کے حلب میں رہنے والے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی تھیں۔ کوشیار جلی نامی ایک شخص کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جو اس وقت کے سب سے مشہور ماہر فلکیات تھے۔ اس نے بہت سارے ریاضی کے فلکیاتی جدولوں کی وضاحت کی اور اس نے مہینوں اور دنوں کی تاریخوں کی نشاندہی کرنے کے لیے سیاروں کی حرکت کے لیے قوانین بھی مرتب کیے اور اس نے فلکیاتی آلات کی تیاری میں بھی کام کیا۔ اور مریم ایک سائنسی عاشق گھرانے میں پروان چڑھی جہاں عالم دین مریم آسٹرولابی اسلام کے سنہری دور میں مقیم تھیں۔ اسلامی دور کے اس دور میں مسلم علماء کے مابین ایک زبردست تجدید نو دیکھی گئی۔ مریم کی طرف سے فلکیات میں دلچسپی کے جذبے کی وجہ سے اپنی ابتدائی عمر میں اپنے والد کے ہاتھوں تعلیم حاصل کی۔ ریاضی اور فلکیات کے اس بھرپور ماحول میں ان کی پرورش کے نتیجے میں وہ ان دو علوم پر عبور حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔ مریم آسٹرولابی اس میدان میں نکل پڑی جسے اب خلائی علوم کہا جاتا ہے۔ مریم کی کہانی کے بارے میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مرد علماء کرام کے برعکس اس کی نسل کے ہم عمر تاریخی ذرائع اس کا تذکرہ کرنے میں بہت کم ہیں، اسی لیے ہم ان کی زندگی کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے۔ اس تعصب کا جواز بعض لوگوں کے ذریعے اس وقت اسلامی ریاست کی کمزوری اور اس کے بگاڑ و زوال کے آغاز کے ساتھ ہی ثابت ہوا، جس نے عام طور پر عربوں اور مسلمانوں کی سائنسی کامیابیوں کو غائب کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ دوسروں کو اس نظر انداز کی کوئی معقول وجہ نہیں ملی کہ وہ ایک عورت ہے۔ جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ آسٹرولاب ایک بہت ہی پیچیدہ اور درست آلہ ہے جس میں ریاضی کے متعدد عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مریم نے سائنس، ریاضی اور انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ فلکیات اور ستاروں کی نقل و حرکت میں بھی سائنسدان بن گئی، جس کے ذریعے اس نے آسٹرولاب ایجاد کیا۔ مریم کے ذریعے ایجاد کردہ اس آلے کو پیچیدہ آسٹرولیب کہا جاتا ہے، جو فلکیات کا ایک قدیمی فلکیاتی آلہ تھا جس نے سورج اور چاند جیسے آسمانی جسموں کی پوزیشنوں سے متعلق مسائل کو حل کیا اور رات یا دن کے وقت کا تعین کیا۔ کمپاس اور مصنوعی سیاروں کا طریقہ کار فلکیات پر کام کرتا ہے اور ہمارے زمانے میں جی پی ایس کے عمل کو نقل کرتا ہے۔ مریم کا ایجاد کیا ہوا آلہ فلکیات کے جدید دور میں بہت سے نیویگیشن اور فلکیات کے آلات جیسے کمپاس، مصنوعی سیارہ اور جی پی ایس ڈیوائسز کے لیے پہلی عمارت کا بلاغ سمجھا جاتا ہے۔ فلکیات ایک عین مطابق آلہ ہے جو آسمانی قطب کے گرد آسمان میں ستاروں کی نقل و حرکت کو دکھاتا ہے۔ یہ آلہ بہت سارے فلکیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ نیویگیشن اور سروے کرنے کے شعبوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دن اور رات کے وقت کا درست تعین کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے اس کا بہت خیال رکھا اور اسے نماز کے اوقات کا تعین کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے اور سال کے موسموں کی تاریخوں کا تعین کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا رہا ہے۔
یہ آسٹرولیب اعلیٰ نماز کے اوقات جاننے کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست کی توسیع کے بعد قبلہ کا درست تعین کرنے میں مدد کرتا تھا۔ انہوں نے اس کی مذہبی واقعات کی تاریخوں جیسے روزہ، سحری اور حج کی تاریخ جاننے کے لیے استعمال کیا تھا، اور عرب سائنسدان کی اس ایجاد کا استعمال صرف مذہبی مقاصد پر ہی نہیں رک سکا، بلکہ اسے ملاحوں کے ذریعے سمندری نیویگیشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کا استعمال 18ویں صدی عیسوی تک انتہائی اہم تھا۔ مریم کے اس ایجاد کردہ آسٹرولیب آلے کی عظمت کے باوجود یورپی اور عرب کی تاریخ کی کتابوں میں اسے کبھی جگہ نہیں ملی۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ تاریخ نے اسے نظر انداز کیا اور اس کی صلاحیات کے لیے صرف چند سطور وقف کیے گئے ہیں۔ کیا اس وقت اس ریاست کی منتقلی اور اس کی کمزوری تھی، یا اس وجہ سے کہ یہ ایک عورت تھی؟ آج بھی بہت سارے لوگ اس مسلم عظیم سائنسدان خاتون کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔